نہیں حماد صاحب اگر عمران خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو کے والد پھانسی ہوئے تھے، ضیاء الحق کا طویل اور خوفناک مارشاء اللہ تھا۔ پیپلز پارٹی نے جو بھگتا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم سختیاں برداشت کریں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سختیاں کن لوگوں نے برداشت کی اور کس طرح برداشت کی تھی اور کارکنوں نے کیسی مزاحمت کی تھی۔ چونکہ سارا بیانیہ ڈسٹرب ہے پی ٹی آئی کا، اس پہ آتا ہوں۔ تو بے نظیر بھٹو جب محمد خان جنیجو کی حکومت بنی اور قدر جمہوریت بحال ہوئی تو بے نظیر بھٹو نے ارادہ کیا کہ میں پاکستان واپس آ رہی ہوں۔ تو جب وہ آ رہی تھی تو وہ امریکہ کے دورے پر بھی گئی اور وہ ماسکو بھی گئی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ لابی وہ ہر کسی کہا کہ تو اگر عمران خان کے بیٹے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی بری آپ نے اور اوور اینڈ ابو کہا ہے کہ اگر وہ یو ایس بھی امریکہ بھی ہو کے آ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی مطلب ہے، وہ ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لابی کر سکتا ہے، اپنے تعلقات کو استعمال کر سکتا ہے، اپنا رونا، اور ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کو یہودی ایجنٹ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی کا حق نہیں ہے، یہ نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے۔ یہ ذاتی اٹیک اور یہ پلیٹ میں سور کا گوشت اور یہ یہودی اور یہ اگر ان کے خلاف بھی کوئی بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، یہ میں کم از کم اس کا حامی نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 5 اگست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو بھائی آپ کا بیانیہ کہاں ہے؟ سیاسی بیانیہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، آپ کیا بیانیہ لے کر آگے جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات نہیں کریں گے، تو پھر آپ جمہوری تحریک کہاں سے چلاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ثاقب نثار سے لے کر عطا بندیار تک جو کچھ عدالتوں میں ہوا اس پر پی ٹی آئی مکمل طور پر خاموش ہے۔ پھر آپ آئین و قانون کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں، سیاستدانوں کو چور ڈاکو بول رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سینٹ میں آپ جا کر جب اپنی ضرورت تھی تو آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے بھی واہ کیا ہے، اپریسیشن کی کہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس دائرے سے نکل رہی ہے۔ اچھا، گنڈا پور صاحب کی آپ کو لگا تو ٹھیک کیا، لیکن کل پھر ان کا جارحانہ بیان آ گیا، اور جو بیان ان کا آیا ہے تو ان کی پارٹی مراد سعید صاحب کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے آخری اس پہ جملہ فرماتے ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ ان کو لینے دیا جائے گا حلف؟ مراد سعید تو 9 مئی کے حوالے سے ان کے خلاف تو گواہی آئی ہے، ملزم ہے، مجرم نہیں ہے لیکن ملزم ہے۔ اگر ان کو خوف ہے تو پھر وہ آئے عدالتوں میں کھڑے ہو جائے، اپنا معاملہ عدالتوں میں لے کر آ جائیں۔ اب تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہے، اگر وہ پارلیمنٹ میں نہ آئے، وہ تب تک ممبر نہیں ہوں گے نا جب تک وہ حلف لیں گے نا پہلے۔ حلف تو لیں گے، اگر حلف سے پہلے وہ گرفتار ہو جائیں۔ سینیٹر انتخاب تو ہو چکا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ کل ان کے سینیٹرز نے، فیصل جاوید نے، مرزا افریدی نے، میں مرزا افریدی کو ان کا سینیٹر کہتے ہوئے عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، اور نور الحق قادری صاحب بھی نہیں ہے، وہ تو ان کے منسٹر بھی تھے، وہ ان کی پارٹی چھوڑ بھی چکے تھے اور 9 مئی کی مذمت بھی کر چکے تھے۔